بسم اللہ الرحمن الرحیم کأن البرین والدمالیج علقت علی عشر او خروع لم تخزدی۔ پچھلے شعر میں شاعر نے یوم الدجن کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ کس طرح یوم الدجن کو یعنی کالی گھٹا والے دن کو گزارتا ہے خوبصورت عورت کے ساتھ، تو اسی چیز کو، اسی نازکی کو وہ مزید بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کأن البرین والدمالیج، برین واحد ہے، البرتو اس کے معنی ہوتا ہے حلقہ، خواہ کنگن ہو یا بالی ہو یا پازیب، جمع اس کی آتی ہے برن، براتن اور برینن۔ الدمالیج، الدملجو، الدملجو بازو بند، جمع دمالیجو اور دمالیجو۔ علقہ تعلیقن کے معنی ہوتا ہے لٹکانا، باب تفعیل۔ عشر اس کے معنی ہوتا ہے مدار۔ اکثر شاعر جو ہیں وہ اپنے معشوقوں اور خوبصورت خواتین کو نزاکت میں اس سے تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ خروع اس کے معنی ہوتا ہے ارنڈی کا پودا جس سے کسٹرائل تیار ہوتا ہے، یا ہر وہ پودا جو نرمی سے دوہرا جائے، اس کی واحد خروعۃن ہے۔ خزد یخزد تخزید، باب تفعیل، اس کے معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ تو اسی خاتون کی جس کا تذکرہ پچھلے شعر میں کیا ہے، اس کی خوبصورتی اور نزاکت کی مزید تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کأن البرین والدمالیج، کہ وہ عورت اتنی نازک ہے کہ گویا کہ اس کے حلقہ دار زیور، برین یعنی حلقہ دار زیور، چاہے وہ کنگن ہو، بالی ہو یا پھر پازیب ہو، والدمالیج اور بازو بند، علقت علی عشر وہ لٹکا دیے گئے ہوں، مدار اور خروعین یا ارنڈ کے درخت پر، لم یخزدے اور وہ ابھی کاٹے نہ گئے ہوں۔ یہ درخت ایسے ہیں جن کے کاٹنے کے بعد نزاکت باقی نہیں رہتی، تو وہ ابھی کاٹے نہیں گئے ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ نرم و نازک ہیں، یعنی جو اس کی معشوقہ ہے وہ معشوقہ نزاکت اور نرمی میں ان درختوں کے مشابہ ہے، یعنی وہ بہت زیادہ نرم اور نازک خاتون ہے کہ اس کے جو بازو بند ہیں یا پھر اس کے جو حلقہ دار زیور ہیں، وہ سمجھ لیجیے کہ اس کے ہاتھ میں، مان لیجیے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں اس نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، تو اس چوڑی پہننے کو وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ جیسے کہ مدار یا ارنڈ کے درخت پہ کچھ لٹکایا گیا ہو۔ تو اس سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کی نزاکت کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو آگے کہتا ہے فَذَرْنِي أَرَوَّ حَامَتِي فِي حَيَاتِهَا مَخَافَةَ شِرْبٍ فِي الْحَيَاةِ مُصَرِّدِ۔ وَزَرَ یَزَرُ، زر یہ امر ہے باب فتحہ سے، اس کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا۔ ترویۃن مصدر ہے باب تفعیل سے، معنی ہوتا ہے سیراب کرنا۔ الحامۃ کھوپڑی اور حیاتن کے معنی زندگی، شربن کے معنی مشروب یعنی پانی، اور مسرت اس کے معنی ہوتا ہے تھوڑا پانی۔ تو کہتا ہے کہ اے مخاطب، فذرنی تو مجھے چھوڑ دے، اروّ حامتی فی حیاتہا کہ میں اپنی کھوپڑی کو یا اپنے سر کو اپنی زندگی میں سیراب کر لوں، یعنی خوب خوب سیراب کر لوں۔ مخافت شربن مسردن فی الحیات یعنی اس پانی کے ڈر سے، اس تھوڑے پانی کے ڈر سے جو مجھے مرنے کے وقت نصیب ہو۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ تم مکمل آزادی کے ساتھ مجھے مزے لینے کے لیے چھوڑ دو۔ اس کے بعد کہتا ہے کریم یروی نفسہ فی حیاتہ ستعلم ان متنا غدا اینا صدی۔ کریمن کے معنی معزز، نفیس چیز، اس کی جمع کرماؤ آتی ہے، اور غدن کے معنی کل۔ عام طور پہ اس کا استعمال بہت دور آنے والے کل کے لیے ہوتا ہے، اس سے قیامت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور صدی یعنی پیاسا ہونا، صدیہ صدن کے معنی ہوتا ہے سخت پیاسا ہونا، باب سمیہ سے، تو صدی یعنی پیاسا شخص۔ تو یہ اپنی تعریف بیان کرتا ہے، اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کریمن مطلب انا کریمن، کہ میں وہ کریم ہوں، یروی نفسہ فی حیاتہ جو جیتے جی اپنی زندگی میں اپنی جان کو شراب سے سیراب کرتا ہے۔ میں وہ کریم ہوں، یروی نفسہ فی حیاتہ جو اپنی جان کو یعنی خود کو، اپنے نفس کو اپنی زندگی میں اپنے جیتے جی سیراب کرتا ہے۔ ستعلم
اور عنقریب اے ملامت کرنے والے تو جان جائے گا، ان متنا غدن اگر ہم کل مر گئے تو ایون الصدی کہ ہم میں سے کون پیاسا مرتا ہے۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم تو خوب سیراب ہو کر مریں گے اور تو بخیل ہے تو تو پیاسا ہو کر مرے گا۔ یعنی یہ کہ میں اپنے مال و دولت کو شراب میں خرچ کرتا ہوں، خوب سیراب ہوتا ہوں، تو جب موت آئے گی تو اس وقت بھی میں سیراب ہو کر مروں گا، اور تم بخالت کرتے ہو، تم اس چیز کو برا سمجھتے ہو، تو جب تمہیں موت آئے گی تو تم پیاسے مرو گے۔ ارا قبر نحام بخیل بمالہ کقبر غوی فی البطالۃ مفسد۔ را یرا با فتح معنی ہے دیکھنا، قبر وہ گڑھا جس میں میت کو ڈالا جائے یا جس میں میت کو دفنایا جائے، نحام بخیل بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا، غویون گمراہ سخت جاہل، البطالۃ کھیل کود بیکار کام سے فراغت، افسد یفسد مفسد یعنی برباد کرنے والا۔ تو کہتا ہے ارا قبر نحام بخیل بمالہ، میں بہت زیادہ کنجوس کی قبر کو دیکھتا ہوں جو اپنے مال کے خرچ کرنے میں بخل کرنے والا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ کنجوس کی قبر کو، یعنی سخت بخیل کی قبر کو میں دیکھتا ہوں جو اپنے مال کو خرچ کرنے میں بخل کرنے والا ہے، کقبر ویسے ہی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے میں گمراہ شخص کی قبر کو دیکھتا ہوں جو کھیل کود میں اپنے مال کو برباد کرنے والا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان بخل کرتا ہے اور اپنے مال و دولت کو جمع کرتا ہے، اور وہ انسان جو اپنے مال و دولت کو بیکار کے کاموں میں صرف کر دیتا ہے، میں دونوں کی قبر کو ایک ہی جیسا دیکھتا ہوں، اس میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو جب ان دونوں کی قبر ایک جیسی ہے، ان دونوں کا اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جب ان دونوں کا انجام ایک ہی جیسا ہو رہا ہے، دونوں ایک جیسے ہی دنیا سے جا رہے ہیں، تو پھر میں اپنے مال کو کیوں خرچ نہ کروں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تو میں کیوں بخل کروں اور میں اپنے مال کو شراب نوشی اور مہمانداری میں کیوں نہ خرچ کروں، بلکہ میں اسے خرچ کروں جبکہ دونوں کا انجام ایک ہی جیسا ہو رہا ہے، دونوں کی قبر دکھنے میں ایک جیسی ہے، تو پھر میں بخل کیوں کروں۔ چیز کو مزید آگے بیان کرتا ہے کہ ترا جسوتین من تراب علیہما صفائح سم من صفیح منضد۔ جسوتن پتھروں کا ڈھیر، مٹی کا ڈھیر، جمع جسن اور جسن، التراب مٹی، صفائح چوڑا پتھر، واحد الصفیحۃ، سمن کے معنی ہوتا ہے ٹھوس زمین، واحد السماء مؤنث الاسم، منضد اس کا مصدر ہے تنزید، یعنی یہ باب تفعیل سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے تہ بتہ رکھنا۔ تو کہتا ہے کہ اے مخاطب، ترا جسوتین من تراب، تم دیکھو گے مٹی کے دو ایسے ڈھیر کو، علیہما صفائح سم من صفیح، یعنی جس پر سخت چوڑے پتھروں کی سلیں رکھی گئی ہیں، منضد جو تہ بتہ ہیں، یعنی جس پر تہ بتہ چوڑے پتھروں کی سلیں رکھی گئی ہیں۔ یعنی سخی اور بخیل دونوں کا حال برابر ہے، دونوں کی قبر کو تم یکساں حالت میں دیکھو گے کہ دونوں کی قبر مٹی کے ڈھیر ہیں، اور اس مٹی کے ڈھیر پر چوڑے چکلے پتھر جو ہیں وہ تہ بتہ رکھے گئے ہیں۔ تو چاہے انسان سخاوت کر کے اس دنیا سے جائے، چاہے وہ بخل کر کے اس دنیا سے جائے، آخر میں دونوں کا انجام ایک جیسا نظر آ رہا ہے، دونوں کی قبر ایک جیسی ہے۔ تو پھر اس کے کہنے کا مقصد وہی ہے کہ تب میں بخل کیوں کروں، بلکہ میں اپنے مال کو خرچ کروں اور میں آزادی کے ساتھ زندگی جیوں۔